اچھا حسن بھائی، یہ بتائیے گا کہ ہمارے علماء اجتہاد کے لیے کچھ شرائط مقرر کرتے ہیں اور ان کے مطابق غامدی صاحب میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی، لیکن غامدی صاحب کی طرف سے اجتہادی آراء سامنے آتی ہیں۔ تو اجتہاد کی یہ جو شرائط ہمارے ہاں پوری ایک تاریخ میں بیان کی جاتی ہیں، آپ اس بات کو اصول کی حیثیت سے کیسا دیکھتے ہیں؟ یعنی اجتہاد کیا ایک عام فرد بھی کر سکتا ہے، یا اس کے لیے کچھ علماء ایک کورسز نصاب کے بعد گزرنے کے بعد غامدی صاحب جیسے اشخاص، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وغیرہ جیسے، وہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک عام فرد کے متعلق جب دین کا حکم متعلق ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی ذات کے متعلق اجتہاد کر سکتا ہے۔ تو یہ اجتہاد کے متعلق جو علماء کا غامدی صاحب کے اوپر ایک اعتراض ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اختصار کے ساتھ بتائیے گا۔ جی دیکھیے، جو شرائط بنائی گئی ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ خاص دور میں علماء کو چونکہ جوڈیشری کا منصب مل گیا تھا، اس کے بعد علماء اپنے طلبہ کو قاضی بنانے کے لیے تیار کرتے تھے، اور قاضیوں کا معاملہ ہوتا ہے فیصلہ دینے کا۔ بعض معاملات میں ان کو اجتہاد بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اور نئی صورتحال جب سامنے آتی ہے اور اس میں آپ اجتہاد اور غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ کا اجتہاد صرف آپ کی ذات کی حد تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ علماء کی فقہ ریاست کے قانون کی حیثیت سے اختیار کی جا چکی تھی، تو اس کے لیے یہ ضروری اور ناگزیر تھا کہ کسی پروسیس سے گزر کے کوئی اجتہاد اپنایا جائے تاکہ یونیفارمٹی رہے اور سب لوگ اس پر عمل کریں۔ تو ریاست کا قانون میں ایک جگہ پہ مختلف عمل درآمد نہ رہا، اسی سے مفتابی قول کا تصور بھی پیدا ہوا کہ یونیفارمٹی رہے، اور اگر اجتہاد کیا جا رہا ہے تو وہ ناگزیر ضرورت پیدا ہوئی ہے تبھی ہو، اور وہی لوگ کریں جو اس کے اہل ہیں۔ تو اس چیز کو محدود کرنے کے لیے انہوں نے کچھ شرائط عائد کی ہیں۔ ان شرائط کا اگر آپ ان کی ایسنس میں جائزہ لیں، یعنی ان کی حقیقت کو سامنے رکھ کے جائزہ لیں، جو علوم کو 14-15 کی فہرست بیان کی جاتی ہے، تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہر فرد آج کے زمانے میں، آنے والے زمانے میں یا ماضی کے زمانے میں اس طرح کی باتیں کہنے کا اہل ہے، یعنی اس کا ایک مقام اور محل ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دین پر غور و فکر کرنے اٹھو۔ بنیادی تقاضا دین کے سورسز تک رسائی کا ہونا چاہیے، تو زبان آنی چاہیے، زبان بھی خاص عہد کی آنی چاہیے، اس کے اندر تمہارا ایک درک، ملکہ، ایک قدرت پیدا ہونی چاہیے۔ اس طرح آج پہلے دن تم دین پر غور و فکر نہیں کر رہے، ماضی کی جو تراث ہے، امت کی علمی روایت ہے، اتنا ہمارا جاویدہ روشن ماضی مستقبل ہے، اس پر غور کریں۔ تو یہ ساری چیزیں تمہارے پیش نظر ہیں یا نہیں؟ تو ان سب پر وہ بات کریں گے، توجہ دلائیں گے، اور لوگوں کو یہ کی تربیت بھی کریں گے کہ اگر تم اس جگہ پر پہنچنا چاہتے ہو تو یہ سارے معاملات طے کرو۔ لیکن اس کو کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنا کر میتھمیٹیکلی آپ کسی پہ اپلائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر اس کے لیے آپ نے کوئی ضابطہ آج بنایا ہے، یا 1-2 صدی پہلے بنا تھا، اس کا اطلاق آپ خود ماضی کے علماء پہ کریں تو آپ کی نظر میں وہ بھی اجتہاد کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ نہ ان کے پاس درس نظامی کی ڈگری تھی، نہ وہ مفتی کا 2 سال کا کورس کر کے آئے ہوئے تھے، نہ اس طریقے کے جو حدود و شرائط آپ نے عائد کی ہوئی ہیں وہ اس پر پورا اترتے تھے۔ تو کانسیپٹ ٹھیک ہے کہ ہونا چاہیے کہ جی جو شخص اٹھا ہے دین پہ غور و فکر کے لیے، وہ بنیادی چیزوں کو جانتا ہو، جو بھی کسی علم کے مسلمات ہوتے ہیں۔ یہ بات میں آج انجینئرنگ کے میدان میں بھی اجتہاد کے بارے میں کہوں گا کہ وہاں بھی کوئی اجتہاد کرنا چاہتا ہے تو بیسک اس کو چیزیں پتہ ہونی چاہیے نا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب علمی آراء میں اختلاف آتا ہے تو آپ لوگوں کی علمیت پر حملہ آور ہونے کے لیے، لوگوں کو متوحش کرنے کے لیے اس صاحب علم کی آراء سے اس کا علم ناپنے نکل جاتے ہیں۔ تو علم ناپنے کی جو صورت ہے وہ علماء کیا نہیں ہونی چاہیے۔ باقی یہ ٹھیک ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے اجتہاد نہیں کرے گا، تو غامدی صاحب کے بارے میں ان کا ایک ماضی ہے، ان کا علم کی ایک تاریخ ہے، ان کا کام چھپا ہوا موجود ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر اگر آج کے دور میں کوئی شخص یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ یہ شخص دین پر غور و فکر کے لیے تیار نہیں ہے یا اس کی صلاحیت نہیں ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ مقدمہ لے کے پبلک میں چلا جائے، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس طرح کی بودھی باتیں آج کے زمانے میں نہیں چل سکتی۔